اصول کافی میں سر باب دوئم میں ہے کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام کے 5 ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت کی پیروی، یعنی کہ ولایت کی فرض، یعنی جتنی اہمیت عقیدہ ولایت کی ہے اتنی کسی رکن کی نہیں ہے، اور اب اس میں توحید اور رسالت تو ملتی ہی نہیں، یعنی کہ توحید اور رسالت نہیں ہے، اس کے ولایت کی فرض، اور اس کے بعد اگر اس سے آگے چلے تو صحیح میں آئے کہ امام جعفر صادق میں آیا کہ اسلام کے 3 ارکان ہیں، نماز، زکوٰۃ اور ولایت، گویا حج اور انہوں نے حج اور روزہ بھی جو ہے نا اس میں سے مائنس یعنی کہ زکوٰۃ ہے نماز پڑھیں، اور جو ولایت ہے نماز فرضیت پہ یقین، جو ولایت ہے اس کی فرضیت پہ یقین۔ عرض یہ ہے دیکھیں اس حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ کیوں ولایت اہم ہے۔ اس حدیث میں اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بولا کہ اہل بیت اللہ سے بڑے ہیں، اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں، لیکن ولایت اسلام میں کیوں اسلام کے ارکان میں اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ یہ کتاب الاصول من الکافی اسی باب میں دعائم الاسلام میں اسی باب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 اسی باب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 بھلے فرمایا کہ اسلام کی بنا 5 چیزوں پر ہے۔ رسول امام محمد باقر علیہ السلام کی بنا 5 والزکوۃ والحج والصوم والولایۃ، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت۔ قال زرارہ وأي شيء من ذلك افضل، ان میں سے افضل سب سے کون ہے؟ قال زرارہ فرمایا الولایۃ افضل لانها مفتاح النار، فرمایا ولایت الولایت لانها مفتاح ان کا دروازہ ہے۔ ولایت آپ کو سکھائے گا، ائمہ علیہ السلام آپ کو سکھائیں گے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی توحید دروازہ ہے، نماز کیسا ہے، روزہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ ائمہ علیہ السلام آپ کو سکھائیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام یہ شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے نماز کیسا ہے، امامت جو ہے توحید سے بڑا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام یعنی امام اللہ سے بھی بڑا ہے، یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے، یا امام جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے، لیکن یہ عقیدہ ہمارا ضرور ہے کہ امامت تعلیم کے مقام پر، تعلیم کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمارا ضرور ہے توحید سے زیادہ اہم ہے۔ امامت کیوں، تعلیم کی وجہ کیا ہے؟ اگر دیکھیں فرض کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے ہم توحید کو کبھی پہچانتے ہی نہیں نا، کیوں؟ رسالت ہے تو توحید ہے۔ اگر دیکھیں فرض کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید زیادہ اہم ہے، بلا شک اللہ ہے تو رسول، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو توحید ہے، لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ آتے توحید زیادہ اہم ہے، پہچانتے ہی نہیں کہ اللہ کیا، اللہ کی صفات کیا، اللہ کی رضا کیا، قیامت کی، لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ آتے۔ اسی طرح اسلام میں جو اختلافات ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک ہم امامت کو نہ سمجھ لیں۔ اسلام میں جو اگر ہم امام کو پہچان گئے کہ امام کون، امام جعفر صادق علیہ السلام کو پہچان ہی نہیں سکتے تو پھر ہماری توحید بھی صحیح ہوگی، جب تک ہم امامت کو، نماز، روزہ سب صحیح ہوگا۔ اگر ہم امام کو، کیونکہ آپ نے اس معلم کو پہچانا ہے جو آپ کو ہر چیز خالص صحیح بتائے گی، اس کی وجہ یہ۔ اچھا خود امام علیہ السلام نے بتایا کہ کیونکہ ولایت مفتاح ہے اور ولایت دلیل ہے، یعنی راستہ ہے، صحیح بتائے گا، اس کی وجہ یہ۔ دوسرا انہوں نے جو اعتراض کیا ہے کہ اثافی اسلام ثلاثہ الصلاۃ والزکوۃ والولایت دلیل ہے، یعنی راستہ، وہ رکن نہیں بولا، اثافی بولا، اثافی۔ دوسرا انہوں نے جو اعتراض کیا ہے کہ صافیہ کی جمع صافیہ بولتے ہیں، وہ گاؤں میں جب کھانا بناتے ہیں نا پتھر رکھتے ہیں، وہ رکن نہیں بولا، اثافی بولا، دیگچی پتھر پہ رکھیں گے نا، بیچ میں وہ ایک جگہ اس میں آگ ہوگا، صافیہ بولتے ہیں لکڑ وغیرہ ڈالیں گے، وہ گاؤں میں جب کھانا بناتے ہیں اثافی وہ بولتے ہیں اس پتھر کو جس پہ دیگچی رکھے، اس میں 3 ہی ہوتے ہیں نا، پتھر پہ رکھیں گے نا، بیچ میں وہ 3 ہی ہوتے ہیں پتھر، ایک لکڑ وغیرہ، لیفٹ ایک رائٹ ایک بیہائنڈ میں ہوتا ہے، آگے تو کچھ نہیں ہوتا نا، وہ بولتے ہیں سمجھ میں آئی نا بات آپ کو، دیکھیے اس میں 3 ہی ہوتے ہیں علی آصف بھائی، اس میں پتھر ہی 3 ہوتے ہیں پتھر۔ جیسے آپ اگر آپ کیمپنگ کے لیے کبھی چلیں نا ادھر گاؤں میں یا کسی صحرا میں، ادھر آپ نے کھانا بنانا ہو، پتھر لے کے آئیں گے نا، ایک پتھر رائٹ، ایک پتھر لیفٹ، ایک پتھر پیچھے رکھیں گے، 3 اس پہ دیگچی رکھیں گے اور نیچے اس کے آگ جلائیں گے نا، اس میں 3 ہی ہوتے ہیں ادھر گاؤں میں۔ یا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اثافی الاسلام لے کے آئیں گے نا، 3 ہے، ایک پتھر رائٹ، یہ پتھر جس پہ دیگچی رکھتے ہیں نا، اگر کسی نے دیندار بننا ہو اس کی دین چلائیں گے نا، کیسے ہم پتہ چلے کہ آدمی دیندار ہے؟ الصلاۃ والزکوۃ والولایۃ فی الاسلام، اس طرح ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا اور وہ امامت کا قائل ہوگا، رکھتے ہیں نا، اگر کسی نے اس میں کہتے ہیں توحید اور وہ رسالت گیا، کیسے ہم پتہ چلے کہ رسالت نہیں گیا؟ کیونکہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ایک شخص کی دینداری کی بات ہو رہی ہے، اس طرح ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، اگر وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، امام کو بھی جانتا ہے، تو لازمی بات ہے وہ اس میں کہتے ہیں توحید اور وہ رسالت گیا اور اللہ تعالیٰ کو بھی جانتا ہے، اور یہ اس کے لیے نہیں ہے پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ ایک شخص کی یہ بتایا کہ بھائی کہ توحید کو نکالنے کے لیے اس کا مقصد ہی نہیں ہے، وہ ایک 3 چیزیں ہیں جس پہ دیگچی رکھی جاتی ہے بارہ اس کے بیان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی جانتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کتنی احادیث ہیں کہ سب سے پہلے توحید کو بتایا گیا نا، اسی دعائم الاسلام میں توحید کو نکالنے کے لیے باب میں اس کا مقصد سب سے پہلے توحید، پھر رسالت، 3 چیزیں ہیں جس پہ بہت زیادہ کی جاتی ہے وہ احادیث بہت بیان کے لیے۔
جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف